السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہنی دباؤ کا حل۔ ماضی جو گزرا ہے اس پر کبھی غم نہ کرے اور مستقبل جو ابھی آئی نہیں ہے اس کی فکر نہ کرے، بلکہ حال یعنی موجودہ وقت کا بہترین استعمال کرے۔ اور اگر ذہنی دباؤ ہو تو ذہنی دباؤ دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ استراحت ہے، اور اس کے لیے 10 منٹ کے لیے ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کریں جہاں شور نہ ہو، اور بسم اللہ پڑھ کر بستر یا چٹائی پر کمر کے بل لیٹ جائیں، بازو اور ٹانگیں ایک دوسرے پر نہ چڑھائیں۔ اب آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ آہستہ لمبے گہرے سانسیں لیں، اور اپنی توجہ سینے، کمر اور پیٹ میں سانسوں کی حرکت پر مرکوز کریں، اور جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، اور اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے بند کریں۔ انگلیوں کے جوڑوں اور ہاتھ کی پشت کے تناؤ پر توجہ مرکوز کریں۔ مٹھی بند رکھیں اور اپنی توجہ کو کلائی اور کہنی کے نیچے والے بازو کے حصے کے تناؤ کے احساس کی طرف لے جائیں۔ پھر سوچیں کہ بند مٹھی کس طرح آپ کے سارے بازو میں تناؤ پیدا کر رہی ہے، اور توجہ تناؤ پر مرکوز رکھتے ہوئے ایک دم مٹھی ڈھیلا چھوڑ دیں، اور سوچیں کہ مٹھی ڈھیلا چھوڑنے پر انگلیاں اور بازو کس طرح گرم محسوس ہوتے ہیں، اور یہ استراحت کی علامت ہے۔ اب آہستہ آہستہ سانسیں لیتے رہیں، اور اس دوران مزید چند سیکنڈ کے لیے توجہ دائیں ہاتھ کے احساسات پر مرکوز رکھیں۔ اب بائیں ہاتھ کو ریلیکس کریں، اس طرح کہ اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے یعنی قوت کے ساتھ بند کریں، اور انگلیوں کے جوڑوں اور ہاتھ کی پشت کی تناؤ پر توجہ مرکوز کریں۔ مٹھی بند رکھیں اور اپنی توجہ کو کلائی اور کہنی کے نیچے والے بازو کے حصے کے تناؤ کے احساس کی طرف لے جائیں۔ پھر سوچیں کہ بند مٹھی کس طرح آپ کے سارے بازو میں تناؤ پیدا کر رہی ہے، اور توجہ تناؤ پر مرکوز رکھتے ہوئے ایک دم مٹھی ڈھیلا چھوڑ دیں، اور سوچیں کہ مٹھی ڈھیلا چھوڑنے پر انگلیاں اور بازو کس طرح گرم اور نرم محسوس ہوتے ہیں، اور یہ استراحت کی علامت ہے۔ اب آہستہ آہستہ سانسیں لیں، اس دوران مزید چند سیکنڈ کے لیے توجہ بائیں ہاتھ کے احساسات پر مرکوز رکھیں۔ اب اپنی توجہ کندھوں اور بازوؤں کے اوپر والے حصوں اور سینے اور کمر پر مرکوز کریں۔ کندھوں کو اوپر اٹھا کر پٹوں میں تناؤ پیدا کریں، اور کندھوں کو اسی غیر آرام دہ حالت میں رکھیں، اور توجہ کو کندھوں کے پٹوں کے تناؤ اور گردن اور سینے کے اوپر والے حصے اور کمر اور بازوؤں میں تناؤ کی طرف لے جائیں، اور تناؤ کو محسوس کریں، اور پھر محسوس کریں کہ پٹوں کے تناؤ سے آپ کی سانس بھی متاثر ہو رہی ہے۔ پھر ایک دم ان پٹوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اور اپنے بازوؤں کو نرم اور بھاری ہونے دیں، اور کندھوں کو ڈھیلا ہو کر جتنا نیچے جھکتے ہیں جھکنے دیں۔ آپ کی سانس ایک بار پھر باقاعدہ اور آہستہ ہو جائے گی، اور آپ نسبتاً زیادہ آرام دہ محسوس کریں گے۔ اب اپنی توجہ اپنی گردن کے پٹوں پر مرکوز کریں، اپنے سر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے گردن کے پٹوں میں تناؤ پیدا کریں، لیکن تناؤ بہت زیادہ بھی نہ ہو۔ اب توجہ کو اپنی گردن اور سر کی پچھلی طرف اور کندھوں میں تناؤ پر مرکوز کریں۔ اب سر آگے کو کر لیں اور گردن کے پٹوں کو ایک دم ڈھیلا چھوڑ دیں، سر آگے کو گر جائے گا اور بھاری محسوس ہوگا، آپ کی سانس اور زبان آہستہ اور باقاعدہ ہوگی۔ اب اپنے چہرے کے پٹوں کو نرم کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے تہوی چڑھائیں اور ماتھے پر بل ڈالیں۔ اب آنکھیں مضبوطی سے بند کر کے تناؤ میں مزید اضافہ کریں، توجہ کو اس تناؤ کی طرف لے جائیں، جبڑوں کو بھینچتے ہوئے اور ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے اور اپنی زبان کو گلے کی طرف دھکیلتے ہوئے اپنے چہرے میں تناؤ پیدا کریں، گالوں یعنی رخسار اور سارے چہرے میں تناؤ محسوس کریں۔ پھر ایک دم سارے پٹوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ جو نہیں ماتھا اور رخسار نارمل حالت میں آ جائیں تو جلد اور جبڑے نرم ہو جائیں گے، شاید آپ کا منہ تھوڑا سا کھلا ہو، آپ کی سانس ایک بار پھر باقاعدہ ہو جائے گی۔ اب آپ کے بازو اور سر بھاری محسوس ہوں گے، کندھے نیچے کو جھکے ہوئے اور چہرہ بہت نرم محسوس ہوگا۔ آہستہ آہستہ سانسیں لیں۔ اب اپنی کمر کے احساسات پر توجہ مرکوز کریں، آگے کو جھک کر کمان بناتے ہوئے کمر میں تناؤ پیدا کریں، اور یہ تناؤ برقرار رکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کمر میں کس مقام پر پٹے کام کر رہے ہیں۔ پھر ایک دم کمر کو نرم اور ریلیکس ہونے دیں، آپ کی سانس پھر باقاعدہ ہو جائے گی۔ اب سانس اندر کو کھینچ کر پیٹ کے پٹوں میں تناؤ پیدا کریں، تھوڑی دیر رکیں اور تناؤ پر توجہ مرکوز کریں، پھر آرام سے پیٹ کو اصلی جگہ جانے دیں، پھر دیکھیں کہ پیٹ کے سارے پٹے کس قدر آرام دہ ہیں، اور آہستہ آہستہ مسلسل سانسیں لیں۔ اب دائیں پاؤں اور ٹانگ پر توجہ مرکوز کریں، ٹانگ کو سیدھا کر کے اکڑائیں اور پاؤں کی انگلیوں کو نیچے جھکائیں، پاؤں کی انگلیوں اور سارے پاؤں اور ٹانگ میں تناؤ محسوس کریں،
اور ٹانگ کے نچلے حصے پنڈلی میں تناؤ کی طرف توجہ لے جائیں۔ گھٹنے کے اگلے حصے ران اور ٹانگ کے اوپر والے حصے میں تناؤ محسوس کریں، پھر ایک دم پاؤں اور ٹانگ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کا پاؤں نرم اور ٹانگ بھاری محسوس ہوگی۔ ایک بار پھر سانس آہستہ ہو جائے گی۔ اب بائیں بازو اور ٹانگ پر توجہ مرکوز کریں۔ بائیں ٹانگ کو سیدھا کر کے اکڑائیں اور پاؤں کی انگلیوں کو نیچے جھکائیں۔ پاؤں کی انگلیوں سارے پاؤں اور ٹانگ میں تناؤ محسوس کریں۔ گھٹنے کے اگلے حصے ران اور ٹانگ کے اوپر والے حصے میں تناؤ محسوس کریں، پھر ایک دم پاؤں اور ٹانگ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کا پاؤں نرم اور ٹانگ بھاری محسوس ہوگی۔ ایک بار پھر سانس آہستہ اور باقاعدہ ہو جائے گی۔ اب آپ کی سانسیں بہت آہستہ ہو چکی ہیں۔ آپ کے بازو اور ٹانگیں اور سر بھاری، چہرہ، گردن، کندھے اور پیٹ نرم ہو چکے۔ اس تبدیلی سے لطف اندوز ہوئیے۔ اب ہر سانس چھوڑنے کے ساتھ سوچیے سکون، 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 سکون۔ اب آہستہ آہستہ مشق کو ختم کر کے اپنے پٹوں کو متحرک ہونے دیں اور 3، 2، 1 گن کر آنکھیں کھول لیں۔ اب ہے ذہنی آرام حاصل کرنے کی مشق۔ 10 منٹ کے لیے ذہنی آرام حاصل کرنے کی یہ مشق 2 گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے لیے یہ مشق بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس کا مختصر طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر بستر یا چٹائی پر کمر کے بل لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ اب اپنے جسم کو ذہنی طور پر سر سے لے کر پاؤں تک مشاہدہ کریں۔ اب تصور کی نظر سے دیکھیے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اور انگوٹھے کے ناخن کو اور سارے بندوں کو، پھر شہادت والی انگلی کو اور شہادت والی انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر درمیانی انگلی کو اور درمیانی انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر چوتھی انگلی کو اور چوتھی انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر 5ویں انگلی کو اور 5ویں انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر ہتھیلی اور کلائی کو، پھر کوہنی اور کندھے کو، پھر بغل، کولہے اور ران اور گھٹنے کو، پھر ٹخنے اور ایڑی کو، پھر پیر اور پنجہ۔ اس طرح اب تصور کی نظر سے دیکھیے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو، انگوٹھے کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر دوسری انگلی کو اور دوسری انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر درمیانی انگلی کو اور درمیانی انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر چوتھی انگلی کو اور چوتھی انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر 5ویں انگلی کو اور 5ویں انگلی کے ناخن اور سارے بندوں کو، پھر ہتھیلی، کلائی، کوہنی، کندھا، بغل، کولہے، ران، گھٹنا، ٹخنے، ایڑی، پیر، پنجہ۔ تصور کی نظر سے دیکھیے اپنی کمر کو، دائیں کندھے کو، بائیں کندھے کو، کمر کی دائیں سائڈ، کمر کی بائیں سائڈ، ریڑھ کی ہڈی۔ اب تصور کریں جسم کے اگلے حصے کا، سر کا اگلا حصہ، ماتھا، دائیں بوئیں، بائیں بوئیں، بووں کا درمیان، دائیں آنکھ، بائیں آنکھ، دائیں کان، بائیں کان، دائیں رخسار، بائیں رخسار، بائیں نتنا، اوپرا ہونٹ، نچلا ہونٹ، تھوڑی گردن، سینے کا دائیں حصہ، سینے کا بائیں حصہ اور پیٹ۔ اب تصور کریں کہ جسم کے تمام حصوں کے نام لیے گئے ہیں اور یہ تمام کے تمام حصے آرام دہ اور پرسکون ہے۔ اب اس موقع پر یہ مثبت الفاظ ادا کریں کہ الحمدللہ، میرا دل خوش ہے، میں بہت خوش ہوں کہ میں مسلم ہوں، میرا دل بہت خوش ہے کہ میرے دل میں ایمان اور یقین ہے، اور الحمدللہ میرا ذہن صحیح ہے، میرا دماغ صحیح سالم ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، میں روشن دل اور روشن دماغ ہوں الحمدللہ، اور میری کمر مضبوط اور صحت مند ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی اور روحانی دونوں صحت سے نوازا ہے الحمدللہ۔ اب اپنی ریڑھ کی ہڈی کا تصور کریں۔ ہندوستان کے بعض قدیم حکماء کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے مختلف مقامات پر توانائی کے 7 مراکز ہوتے ہیں۔ ان مراکز کو اب تصور میں ترتیب کے ساتھ محسوس کریں۔ سب سے پہلے اور بنیادی چکر، مولادار چکر کو محسوس کریں، پھر اس سے ذرا اوپر سوادستان چکر محسوس کریں، پھر اس سے اوپر ناف کے پیچھے منی پور چکر محسوس کریں، اب اس سے ذرا اوپر مقام صدر میں اناہٹ چکر محسوس کریں، اور پھر اس سے اوپر گردن میں وشدھا چکر محسوس کریں، پھر آنکھوں کے درمیان اجن چکر محسوس کریں، اور اب سب سے آخر میں سر کے سہرار چکر محسوس کریں۔ اور تصور کریں کہ آپ کا جسم ہلکا ہوتا جا رہا ہے اور آپ آہستہ آہستہ اوپر کی جانب اٹھ رہے ہیں۔ اب تصور میں اپنے کو کسی پسندیدہ مقام پر لے جائیں اور تصور کریں کہ آپ وہاں بہت خوش ہیں اور آپ بڑے اطمینان سے ہیں، آپ کی سوچیں بہت اعلیٰ ہے اور آپ کو اپنے رب العالمین پر مکمل توکل ہے اور بہت خوش ہے، اور پھر خوشی خوشی وہاں سے واپس آتے ہیں۔
واپس آ جانے کے بعد آپ دل کی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا جسم صحیح سالم ہے، کہیں کوئی تناؤ نہیں ہے، سکون سے پورا جسم، اور میرا دل بہت خوش ہے، میں بہت ہی خوش ہوں اس بات پر کہ میں مسلم ہوں، مؤمن ہوں، صحت مند ہوں، میرا دل ایمان کے نور سے منور ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو قلب سلیم بنایا، الحمدللہ، اور میرا دماغ بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سالم ہے، الحمدللہ، میرے دماغ میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں، میں اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے، اور میری کمر مضبوط اور صحت مند ہے، میں اپنی صحت اور وقت کا خیال رکھتا ہوں۔ اب ارد گرد کے ماحول کو محسوس کرے، آہستگی سے آنکھیں کھولے، اپنے جسم کو حرکت دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر کسی نیک اور فائدہ مند کام میں مصروف ہو جائے، اور اپنے وقت اور صحت کا ہمیشہ خیال رکھے۔ اب چند آسان اور مفید ورزشوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو تو یہ علم ہوگا کہ صحت کے لیے ورزشیں بہت مفید ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی چند آسان اور مفید ورزشوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے پاؤں اور ٹانگوں کی ورزشیں بہت ہی مفید ہیں، اس میں مثلاً لیگ پریسنگ ورزش ہے، پھر اسی طرح کمر کی ورزشیں بھی بہت ہی مفید ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور آہستگی کے ساتھ اور صحیح طریقے کے مطابق کمر کی ورزشیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے بالخصوص کھنڈر ورزش ہے اور بیک سپتا ورزش ہے۔ پھر اسی طرح کندھوں کی ورزشیں بھی بہت ہی مفید ہیں، یعنی شولڈر روٹیشن، اور گردن کی ورزش بھی بہت لازمی اور ضروری ہے، نیک روٹیشن۔ پھر چہرے کی بھی ورزشیں ہیں، ماتھے، آنکھوں اور رخساروں کے لیے مفید ورزشیں ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ جبڑوں اور دانتوں کی ورزشیں، پھر اسی طرح مسکراہٹ کی بھی ورزش ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے، اور پھر ہے ہنسنے کی ورزش۔ پھر اسی طرح آخر میں انلوم ولوم ورزش بھی کرنی چاہیے۔ یہ آسان اور مفید ورزشیں ہیں، اس کا فائدہ بہت ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اور مثبت کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے منفی کاموں، منفی رویوں، منفی خیالات اور سوچوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔